اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع ہے ہمارا جہاد اور قتال اور حکمرانوں کی حالت اور مسلمانوں کی حالت زار۔ اس میں ہم کچھ باتیں کریں گے اور وہ یہ ہیں کہ ایک ہے دعوت و تبلیغ اور ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اگر کسی نے کہیں کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا جو ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ کیا کرے۔ اور اسی میں آ جاتا ہے اصلاح، کہ اگر ہر وقت بندہ ایسا کوئی نہ کوئی رسائل کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے یا اجلاسوں، میٹنگوں، محفلوں کے ذریعے، روزانہ، ماہانہ، ہفتوار پروگراموں کے ذریعے ایک محلے کی سطح پر، گھریلو سطح پر، شہری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایسا کوئی نہج، منہاج، ایسی کوئی تنظیم سازی، پروگرام، انجمن بنائے تاکہ لوگوں کو نئے پیش آمدہ مسائل کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں روزمرہ کی جو ضروریات اور فرائض ہیں وہ سب کو پتہ رہے، بھئی ہمیں صبح کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، نماز روزہ جو فرائض ہیں ان کے احکامات، حلال و حرام کی پہچان، کہ روزمرہ زندگی میں جو ہمیں اہم ترین حلال اور حرام، فرائض اور واجبات کے جو اہم ترین مسائل ہیں ہمارے روزمرہ کے، ان سے ہم واقف بھی رہیں اور ان پر عمل کیسے کریں، اور اصلاح معاشرہ، ہمارا جو پورا معاشرہ ہے، پورا معاشرہ جو ہے انسانی یا اسلامی پورا معاشرہ کیسے اصلاح کر لے، کیسے صحیح طرز اور صحیح نہج پہ آ جائے۔ یہ محنت ہر وقت کرتے رہنا، ہر وقت کرتے رہنا، یہ فرض کفایہ، یعنی اتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے کہ لوگوں کو کسی طور پہ نئے مسائل میں اور نامعلوم مسائل میں لوگوں کو آسانی رہے، مشکل نہ ہو، یعنی ہر جگہ ہر طریقے سے دیکھنے، جیسے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر گلی محلے میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ اگر کوئی قرآن و حدیث سے متعلق مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اتنا وسیع جال پوری دنیا میں بچھا ہوا، کسی کو کوئی تنگی نہیں، موبائل کے ذریعے کوئی معلومات کر سکتا ہے، نیٹ کے ذریعے کر سکتا ہے، خط و خطابت کے ذریعے کر سکتا ہے، اپنے گرد و نواح میں اہل حق یا صحیح علماء تک رسائی حاصل اسے ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر ایسا کوئی جال نہیں ہے، ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، اور پوری امت مسلمہ میں ہر جگہ رہنے والے کو بہت دقت ہے کہ وہاں یا تو مواصلات نہیں ہیں، نیٹ نہیں ہے، فون نہیں ہے، اس کو ایسے اسباب مہیا نہیں کہ وہ آسانی سے اپنے روزمرہ کے مسائل حل کر سکے، تو پھر یہ فرض عین ہو جاتا ہے پوری امت مسلمہ پر کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ لوگوں کو دین کے بارے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی بارے میں معلومات رکھنے میں آسانی رہے۔ یہ فرض عین ہے۔ اگر امت اس میں غفلت کرتی ہے تو ساری امت گمراہ اور گناہ گار ہوتی ہے۔ دوسری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ آپ اچھی بات کا حکم کریں اور بری بات سے روکیں، تو یہ بھی اسی طرح فرض عین اور فرض کفایہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں فرض عین ہی رہتا ہے۔ یعنی اب ہم نے دیکھا کہیں بھی کہ کوئی برا کام ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، تو جس نے دیکھا، جس کو پتہ ہے، اس پر فرض عین ہے، اس میں مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، کفرستان میں ہے، اسلامستان ہے، دارالحرم میں ہے، دارالاسلام میں ہے، کہیں بھی وہ موجود ہے، خاندان میں ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، بازار میں ہے، حالات ہے، نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو زبان سے اگر اصلاح کر سکتا ہو، درست کر سکتا ہو تو وہ کر لے، اگر وہ نہیں کہ ہاتھ سے کر سکتا ہو تو اس سے کرے، لیکن بہترین طریقہ ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، لیکن ہاتھ سے روکنے کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کو پوری طاقت، قوت، پوری صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ وہ اس کو
دل سے برا سمجھے، اگر ہاتھ سے اور زبان سے دونوں نہیں کر سکتا، ہاتھ سے کرے پہلے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا، تو یہ پھر علماء نے کہا کہ یہ ہاتھ سے روکنے کے سارے کام ایک تو ہے ذمہ دار کو، جو گھر میں بڑا ہو، والد ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ماں ہے، جو گارڈین ہے، جو ہے سرپرست ہوتا ہے، جو پورے خاندان کا پنچایتی کھڑ پینچ ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری، یا علاقے کا بڑا، یا محلے کا، یا شہر کا، یا صوبے کا، یا حکمران لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چونکہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ان کے پاس رعایا ہوتی ہے، رعایا کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اپنی فوج ہوتی ہے، فورسز ہوتی ہیں حکومت کے پاس، لہذا ان کو ہی ذمہ داری دی۔ حدیث میں، قرآن میں کہیں ذمہ داری نہیں ہے دی گئی، لیکن علماء نے اجتہاد کر کے کہا کہ ان کے ذمہ یہ کر دیا جائے کہ ہر حالت میں وہ ان پر فرض عین ہے، ان پر فرض عین ہے، وہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی طور پر بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکیں گے، بزور طاقت زبردستی روکیں گے۔ اور اگر وہ عوام جو ہیں وہ اس کو سمجھائیں، علماء حضرات جو سمجھتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے سمجھائیں بتائیں، اس کو زبان سے روکیں۔ اگر یہ بھی نہیں رکھا تو علماء بھی نہیں کرتے اپنا کام اور حکمران بھی نہیں، تو پھر یہ کم از کم عوام کی ذمہ داری یہ ہے جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، یا سمجھتے ہیں صرف اس حد تک یہ گناہ ہے، برا ہے، تو بس وہ دل میں برا سمجھے، دل میں برا سمجھے۔ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روکا جا رہا، زبان سے بھی نہیں کہا جا رہا، اور دل میں بھی برا نہیں سمجھا جا رہا، تو پھر فرمایا اس سے اوپر مسلمان کوئی نہیں ہے پھر۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس سے علاوہ تو پھر، اس کے علاوہ تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی اگر عوام نے دل میں برا بھی نہ سمجھا، علماء نے زبان سے بھی نہ کہا، حکمرانوں نے بزور طاقت زبردستی بر وقت نہ روکا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کیا، تو اس سارے کے سارے پھر ان میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب ایک آ جاتا ہے جہاد۔ جہاد کی میں پہلے تفصیل سے، فیس بک پہ میرے بہت سارے، بہت تفصیل سے، اور یوٹیوب پہ موجود ہیں لیکچر، بہت تفصیل سے پروگرام۔ ایک ہے جہاد دفاع، ایک ہے اقدامی۔ اقدامی یہ ہے کہ عام حالات درست ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو کفر ہے وہ ختم ہو، اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے، تو وہ خود اقدام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں بھائی مسلمان ہو جو، کافروں کو، کافر ملکوں کو، یا کافر لوگوں کو، یا کافر قوم کو، یا کافر جماعت کو، اس کو کہتے ہیں مسلمان، وہ نہیں ہوتی، تو پھر جہاد ہے، پھر جہاد وہ کرتے ہیں، پھر جہاد وہ کرتے ہیں، کیونکہ نہ شرک لا ظلم نظیم، کفر بھی ظلم ہے، کفر بھی ظلم ہے، اور جو جہاد قتال سے اسلحے کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، مسلح جو جہاد کا آرڈر دیا گیا ہے یا اجازت دی گئی ہے، وہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اس وجہ سے ان کو، مسلمانوں کو، قتال کی، مسلح اسلحے سے، ہتھیار سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، جنگ کی، کہ اس لیے کہ یہ ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ظلم جو ہو، ظلم کے خلاف ہے جہاد۔ ظلم وہ انسانی ظلم ہو، اسلامی ظلم ہو، انسانی ظلم ہے کسی پر ظلم کی زیادتی کی گئی ہے، کسی بھی حصے میں، کائنات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ، وہ دارالاسلام میں ہو یا دارالحرم میں ہو۔ اسی طرح جو کفر ہے اور شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے، ان شرک لا ظلم عظیم، کئی جگہ قرآن میں موجود ہے، ان شرک لا ظلم عظیم، کفر بھی ظلم ہے۔ اللہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، حاکم عدل کو نہ پہچاننا، اس پر ایمان نہ لانا، اس پر یقین نہ رکھنا، وہ توحید و آخرت پر یقین نہ رکھنا، خدا اور اس کی ذات و صفات پر، لازمی چیزوں پر یقین نہ رکھنا، پوری ایمان مفصل پر یقین اور ایمان نہ رکھنا، یہ خالق حقیقی کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہمیں اس نے پیدا کیا بغیر کسی، بغیر کسی بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معاوضے کے، ہمیں انسان کو پیدا کیا، پرورش کی، تربیت کر رہا ہے، ہمیں روح دی، ہمیں صلاحیت دی، جان طاقت دی، دن و رات میں صحت دی، اور یہ تمام آسائشیں دینے کے بعد ہم اس کو پہچانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم، کفر بھی ظلم ہے، اور کسی انسان پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اگر کافر لوگ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، منظم، جماعتی سطح پر، گروہی سطح پر، ملکی سطح پر، کہیں بھی، کہیں بھی، یہ سرحدیں نہیں ہیں، اسلام لا حد فی الاسلام،
لا سرحد فی الاسلام، اسلام میں سرحدیں نہیں ہیں، کہیں بھی ٹوٹ پڑا ہے کوئی بھی مسلمان پر، وہ جماعت ہے، گروہ ہے، گروپ ہے، ملک ہے، کہیں بھی ظلم و تشدد کر شروع کر دیا تو پھر وہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد دفاعی ہے، یہ جہاد دفاعی، اب ہم نے اپنا تحفظ کرنا ہے، اپنا ڈیفینس کرنا، اپنا دفاع کرنا ہے۔ اس میں فرض جو دفاع جہاد اقدامی ہے اس میں تو یہ ہے کہ بندہ فرائض نہیں چھوڑ سکتا، یعنی ماں باپ کی خدمت اگر وہ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت وہ کر رہا ہے، اور کیا کہیں مدرسہ چلا رہا ہے، کہیں امامت کر رہا ہے، کہیں جماعت کرا رہا ہے، نماز کرا رہا ہے، یہاں وہاں اسے پتہ ہے کہ اگر میں وہاں گیا جہاد میں، جہاد اقدامی میں، میرے پیچھے مدرسہ بند ہو جائے گا، میرا رسالہ بند ہو جائے گا، میری کتاب بند ہو جائے گی، میری جماعت بند ہو جائے گی، میرا مسجد مدرسہ بند ہو جائے گا، میرے بیوی بچے لاوارث ہو جائیں گے، میرے بیوی بچے لاغر ہو جائیں گے، غیر ذمہ داری کے، وہ غیر کفیل کے وہ کیسے رہیں گے، غیر سرپرست کے بغیر وہ کیسے رہیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اگر ماں باپ کی خدمت والا کوئی موجود نہیں ہے تو پھر جہاد دفاعی میں یہ ہے کہ بندہ اس میں رک سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے بچوں کی کفالت، اپنا مدرسے کے لیے، اپنی درس و تدریس کے لیے، پھر وہ یہ دیکھے کہ دوسرے لوگوں کو ابھارے، دوسرے لوگوں کو اپنی جگہ بھیجے، دوسرے لوگوں کو اپنی جگہ تیار کر کے ذہن سازی کر کر وہ ان کو تیار کرے، حکمرانوں کو سمجھائے، عوام کو سمجھائے، اپنے محلے داروں کو، رشتہ داروں کو۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اتنے لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف اور کفر کے خلاف منظم سازشوں کا وہ تصفیہ، اس کا تزکیہ، ان کا پورا جواب دہی کا پورا انتظام موجود ہے، تو پھر یہ فرض کفایہ ساری امت سے ہٹ گیا، یعنی ساری امت کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ اگر اتنی لوگ موجود ہیں جو پوری دنیا میں مختلف خطوں حصوں میں بیٹھے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کفار کو جواب دے رہے ہیں، اسلحے کے ساتھ، علم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، پورے اصلاح معاشرہ میں وہ پورے طریقے سے جواب دے رہے ہیں، ان کا پورا علاج کر رہے ہیں، تو پھر یہ تمام امت سے فرض ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بری ذمہ ہو جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگ نہیں ہیں، بالکل بھی کم ہیں، جیسے اب دیکھیں نا ہر جگہ اتنی مساجد اور اتنے علماء، اتنے فقہاء، اتنے مفتیان موجود ہیں کہ کسی طور پہ بھی کہیں بھی کسی بھی کونے میں کوئی بیٹھا ہے، کسی ملک میں، کسی بھی خطے میں، اس کو کوئی یہ نہیں ہے کلیم کہ جناب علی مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہو، ہدایت لینی ہو، کوئی شرعی سوال کرنا ہو تو میرے پاس اس کے حل کے لیے ایک علماء نہیں، بلکہ مختلف ٹائپ کے علماء ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہزاروں قسم کے، مطلب دوری دنیا میں فرقے ہیں، اور ہزاروں قسم کے، لاکھوں قسم کے علماء ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، ہر طرز پہ موجود ہیں۔ لیکن جو ہی ظلم ہوتا ہے، اب دیکھ لیں اس کا فوراً، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھ لیں، کیا کوئی ایسا خطہ، کیا ایسا وقت، ایسا ایک سیکنڈ بھی گزرا ہے امت مسلمہ کے کسی بھی حصے پہ منظم مکمل سازش ہو اسلام کے خلاف یا ان کے جانوں کے خلاف، ان پر ظلم و زیادتی ہو، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہو، اور امت یا پوری امت مسلمہ میں اتنا گروہ ہو کہ جو بر وقت ان کو جواب دے سکے، اور ہر وقت وہ اس کی جہاد دفاعی کی، جنگ کی، مسلح جد و جہاد کی وہ تیاری اتنی کر رہا ہو، اتنی اس کو پلاننگ اور پروگرامنگ اور اتنی صلاحیت اور اتنی اس کی دسترس، اتنی اس کے اندر مہارت آ گئی ہو کہ کسی وقت بھی یہ کمی نہ لگے امت مسلمہ کو، عوام کو، مظلوموں کو، کہ ہم بے آسرا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، بے ہم نوا ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی تعاون کرنے والا نہیں، ہمیں کوئی انسانی نصرت اور مدد نہیں ہے ہمارے پہ، ایسا کوئی ہمیں اتحاد، اتفاق، یگانت نہیں کہ ہم پہ کوئی بھی کافر کہیں بھی کسی بھی خطے میں ظلم زیادتی کرے، منظم کرے، جماعتی طور پہ کرے، ملکی طور پہ کرے تو ہمارا دفاع کوئی ہو۔ ایسا ہر وقت رہا ہے، ہر وقت ہر کونے میں منظم اسلام کے خلاف اور ظلم ہوتا رہا ہے، مسلمانوں پہ منظم ملکی سطح پر، جماعتی سطح پر، گروہی سطح پر، لیکن اس کو بر وقت معقول مکمل جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 61-60 ہجری تک دیا جاتا رہا، اور یہی کام جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، تو یہ معقول وہی جو نبی علیہ السلام صلی اللہ خلافت راشدہ میں یہ مکمل و منظم موجود تھا، کہ اگر حفاظ کی ضرورت کہیں تھی تو مکمل وہاں قاری موجود تھے، سکھانے والے موجود تھے، تربیت کرنے والے موجود تھے، اصلاح کرنے والے موجود تھے۔ اسی طرح اگر کسی خطے میں بھی کائنات کے ظلم زیادتی ہوتی تھی تو اس وقت مکمل مسلمان موجود تھے ایسی کہ بر وقت ان کو جواب دیا جا سکے اور مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن حضرت معاویہ کے بعد یہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا کہ اس میں سارے امام، محدثین، فقہا، صلحاء، اولیاء مکمل ذمہ دار ہیں، اور وہ اس فرض کے بالکل تاریک ہیں، بالکل تاریک ہیں، اور آج تک تاریک ہیں۔ امام مہدی تک لگ رہا ہے تاریک رہیں گے۔ ہاں، وہ جو نبی علیہ السلام فرمایا جہاد قیامت تک زندہ رہے گا، اس میں آٹے میں نمک کے برابر اپنی اپنی سطح پر کچھ نہ کچھ لوگ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ لا تزول قائمۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں ایک حصہ ایسا رہے گا جو قیامت تک قائم رہے گا حق پر، تو وہی ہے جو آٹے میں نمک کے برابر، وہ کم سے کم ترین جماعت جو ناکافی ہے۔ اس وجہ سے یہ اب پوری امت مسلمہ پر ہر وقت یہ جہاد فرض عین تھا، ہر خطے میں فرض عین تھا، مشرق سے مغرب تک فرض عین تھا۔ حضرت معاویہ تک یہ کام ہوتا رہا، احسن طریقے سے ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد یہ علماء نے، فقہاء نے، اولیاء نے، مسلمانوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ صرف حکمرانوں کی ہے، ہماری نہ ان کو خلاف، وہ اپنے حکمران اگر ظالم ہو اور کافروں کے ساتھی ہوں، ان کے معاون ہوں، ان کے ساتھ حمایتی ہوں، اور یہ مسلمانوں کی اگر جڑیں کاٹ رہے ہوں، اور ان کی سستی، کاہلی، یہ ساری مسلمانوں کے خلاف اگر ہو گئی ہو، تو پھر مسلمانوں کے خلاف پہلے ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کی تصفیہ، ان کا تزکیہ، ان کے خلاف جنگ اور قتال ضروری ہے کہ اپنی راہ راست پر یہ آ جائیں۔ اپنے علماء کے خلاف جہاد ضروری ہے کہ ان کی جو ہے اصلاح کی جائے، ان کو سختی سے ان کی اصلاح کی جائے، ان کو اس راہ راست پر لایا جائے، ان کو راہ راست پر، کیونکہ اس وقت حضرت معاویہ سے لے کر نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر وقت یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، مشاہدے کے ساتھ تاریخ پڑھنے سے، کوئی خطہ حصہ ایسا نہیں ہوتا جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ظلم اور سازش نہ ہو، منظم سازش کسی حصے میں کائنات میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں رہی، جہاں آپ نے غزوات کی ہے، حضرت بکر صدیق کے زمانے میں رہی، حضرت عثمان کے، حضرت عمر کے، حضرت علی کے، حضرت حسن کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی، اور وہ مکمل جہاد سے مسلح تھے، جہادی تعلیمات سے مسلح تھے، اور مکمل ہتھیاروں اور مکمل ان کے اندر ٹریننگ تھی، مکمل ان میں ہر وقت ہر کونے میں کائنات کے اگر کہیں کچھ بھی ہوتا تھا تو اس میں وہ ان کا، اگر ان کے علم میں آ جاتا، ان کو پتہ چل جاتا، ان کے وہ ہر وقت رابطے میں رہتے، ہر وقت اپنے مسلمانوں کے ساتھ لنک رکھتا تھا، اور وہ لوگ ہر وقت بر وقت ہر وقت فی الفور اس کی جواب دہی کرتے تھے، ان کو مکمل طور پہ جواب دیتے تھے، پوری اصلاح رکھتے تھے، اپنے آپس میں ہم آہنگی تھی، یگانت تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور پوری طریقے سے بر وقت جواب دہی کا پورا انتظام ہر وقت رہتا تھا۔ یہ ہر وقت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ہر وقت تیاری رکھو۔ اس وقت گھڑ دوڑ کا زمانہ تھا، اونٹوں کو بگانے کا زمانہ تھا، وہ لوگ اس کے تیر اندازی اور تلوار چلانے کے ماہر تھے، نیزہ اندازی کے ماہر تھے، وہ اس میں بہت زیادہ ٹرینڈ تھے۔ آج جو ضروریات ہیں، جو جدید اسلحے ہیں، وہ ہمیں ہر مسلمان کو اس کی تربیت، ٹریننگ لینی پڑے گی، اور ہر وقت فرض عین ہے، ہر وقت، چاہے ماں اس کی بوڑھی ہو، جوان ہو، مدرسہ جاتا ہے نہیں جاتا، کتاب لکھی جاتی ہے نہیں لکھی جاتی، درس رہتا ہے نہیں رہتا، پورے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی جب دور خلافت آئی، یہ فرض عین تھا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف بھی جہادی تھا، وہ قتال جنگ تھی، مسلح جنگ تھی، وہ کرنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حالت اس طرح ہے کہ اگر صرف ختم نبوت اور دجال کذاب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو جہاد فرض تھا، جو نبی علیہ السلام نے لشکر تشکیل دیا تھا، وہ جہاد فرض تھا۔ فرمایا کہ اگر ازواج مطہرات کو
ازواج مطہرات کو کتے نعوذ باللہ نوچ کھائیں مکہ مدینے میں، مدینے کی گلیوں میں، مجھے وہ قبول ہے، مجھے یہ سارے مسلمان رہیں نہ رہیں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، میری جان میرے آل ابو بکر رہے نہ رہے مجھے کوئی فکر نہیں، ابو بکر، عثمان، عمر، علی، ازواج مطہرات یہ رہیں نہ رہیں، یہ کتنے بڑے بڑے فقہا مجاہدین تھے، کتنے بڑے بڑے عالم تھے کہ ان کا ایک ایک کا ہونا اپنے اپنے وقت میں انتہائی امت کے لیے ضروری تھا، ان کی تربیت سے خالی محروم رہنا انتہائی امت کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام کے لیے نقصان دہ تھا۔ آپ نے کہا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، جو جاتا ہے بھاڑ میں جائے، لیکن وہ جو لشکر اسامہ وہ جائے گا، مسلمہ کذاب سے جنگ ہوگی، اور پھر ہوئی، اور پھر اسی طرح جہاں جہاد فرض تھا، دفاعی تھا جہاد، وہاں فرض عین ہوتا تھا اور سارے جاتے تھے، مرد عورت بھی، مطلب جس حد تک ہو سکتا تھا وہ جاتے تھے اور پورے طریقے سے لڑتے تھے، اور اسی کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اللہ انفروا خفافا وثقالا، کہ چاہے تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو، توانا ہو یا مفلوق الحال ہو، غریب ہو امیر ہو، مضبوط ہو کمزور ہو، کم ہو زیادہ ہو، امیر ہو، اسی حالت میں بھی پھر آپ نے نکلنا ہے، پھر آپ نے نکلنا ہے، پھر آپ نے نکلنا ہے، پھر آپ کے لیے گنجائش اجازت نہیں ہے، آپ کو کوئی رخصت نہیں، کسی طور پہ ڈھیل اور مہلت نہیں ہے، ہر صورت میں جانا ہے، تو ہر وقت یہ موجود رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار تمام فقہا، محدثین، فقہا، اولیاء، علماء، صلحاء، ہر جماعت اور طبقے میں رہے ہیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اکٹھے نہیں ہو، جہاد بھی مسلسل قیامت تک رہے گا، لیکن وہ آٹے میں نمک برابر۔ حضرت بکر صدیق نبی پاک سے لے کر حضرت عمر معاویہ تک پوری امت اس کی میں رہی، پوری امت ٹریننگ میں رہی، تربیت میں رہی، ہر وقت مسلح تھی، ہر وقت جواب دیتی تھی، اور 99 100% تھی، 100% تھی، اور امام مہدی سے لے کے قیامت تک بھی 100% رہے گی، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تک 100% رہے گی، لیکن جو امیر معاویہ 61 ہجری سے لے کے آج تک اور امام مہدی کے ظہور تک یہ 100% سے نکل کے آٹے میں نمک برابر ہو گئی، اور جس ہر وقت ظلم ہو رہا ہے، ہر خطے میں، ہر جگہ، ہر کونے میں کہیں نہ کہیں مسلح منظم اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ظلم بھی ہو رہا ہے، سازش بھی ہو رہی ہے۔ اب اس کو روکنا ہر وقت ہر مسلمان پر، ہر مشرق سے مغرب تک، وہ چاہے مدرسے والا ہو، مسجد والا ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، صوفی ہو، خانقاہ چلا رہا ہو، مسجد چلا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں جوان ہو، وہ امیر ہو غریب ہو، مجبور ہو بے بس ہو بے کس ہو، ہر صورت میں یہ فرض عین تھا جو کہ ہم نے ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کا بر وقت جواب نہیں دیا جاتا رہا۔ ہم تاریخ میں جب پڑھتے ہیں ہر وقت مسلمانوں پہ یہ ظلم ٹوٹتا رہا، منظم اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی رہی، اور مسلمان ناکافی رہے، ناکافی رہے، ناکافی رہے۔ کچھ لوگ آئے، تو کچھ ہیروز آئے کہ وہ لڑے اپنے اپنے طور پہ، اپنی گروہی سطح پر، اپنی سطح پر، اپنی عوامی سطح پر کسی حد تک، لیکن 100% نہیں رہا، اور 100% جب نہیں ہے تمام امت ذمہ دار ہے۔ جب فرض عین ہو گیا، اس جب نماز فرض ہے، وقت آ گیا، بندہ پاگل نہیں ہے، عاقل بالغ ہے اور باشعور ہے، اور اس کو پتہ ہے وقت آ گیا، فرض عین ہے نماز، زکوٰۃ اپنے وقت پر جب صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، حج فرض ہے، جب غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تو وہ عاقل بالغ رہا، سمجھتی اسے کہ روزہ رکھنا، تو پھر فرض عین ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، وقت ہو گیا شروع، عاقل بالغ باشعور انسان پر نماز فرض عین ہے۔ جب جہاد فرض ہو گیا تو تمام مسلمانوں پہ فرض عین ہے، تمام مسلمانوں پہ، پھر کسی کے طور پہ صرف یہ اس وقت تک رخصت اور مہلت اور اجازت ہے جب کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، مسلمان پہ یا ظلم نہ ہو رہا ہو، یا کفر اسلام کے خلاف منظم سازش نہ کر رہا ہو، اور مسلمان اتنی سطح پر، اتنی تعداد میں بالکل مسلح اور جنگ میں موجود ہوں، ورق پہ، مقام پہ، اپنی جگہ پر، وہاں معاشرے میں، اور بر وقت جواب دہی کے لیے موجود ہوں، کہ وہ پھر دوسرے مسلمانوں کی طرف سے کافی رہیں، دوسرے مسلمانوں کی طرف سے کافی رہیں، تو پھر تو یہ کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ تمام مسلمانوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بری ہو جائیں گے، تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا، بر وقت ٹریننگ نہیں کی، پلاننگ نہیں کی، انہوں نے اپنی جمعیت کو سالم محفوظ نہیں رکھا،
بر وقت جواب دہی کا انتظام نہیں رہا، اس میں کوتاہی سستی برتی گئی، تو پھر جس وقت بھی یہ ہوگا تو پھر تمام فقہا محدث، چاہے بخاری لکھ رہے ہوں، چاہے فقہ مرتب کر رہے ہوں، چاہے مدرسہ چلا رہے ہوں، چاہے مسجد چلا رہے ہوں، چاہے گھر چلا رہے ہوں، چاہے کتاب لکھ رہے ہوں، رسالے لکھ رہے ہوں، فتوے، تمام پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ وہ کسی حالت میں پھر فور اقدام کرنا پڑتا ہے، ایمرجنسی اقدام کرنا پڑتا ہے تمام پر۔ اگر نہیں کرتے فرض کے تاریخ، اور یہ فرض عام نہیں ہے، کیونکہ اس کو اسلام نے اکثر، یہ نماز سے بھی اوپر ہے، یہ زکوٰۃ حج سے بھی اوپر ہے، کلمے کے بعد کسب حلال سے بھی پھر اوپر ہے، یہ علم دین کے حصول کے سے بھی اوپر ہے یہ علم دین، کیونکہ فرض اپنے وقت پر اہم ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا، اب علم دین اہم نہیں ہے کہ اب بندہ کہ میں علم دین حاصل کروں یا نماز پڑھوں، یا جو ہے وہ حلال کماؤں یا نماز پڑھوں۔ جب فرض آ گیا، جب فرض کا وقت شروع ہو گیا، زکوٰۃ کا وقت شروع ہو گیا، حج کا وقت شروع ہو گیا، اور جب روزہ رکھ لیا، روزے کا وقت شروع، تو اب وہی وقت اس کا فرض ہے، اہم ترین ہے۔ جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر سب سے اہم، یہی وجہ دیکھیں عام حالات میں ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، آرام سے وضو کیا، نماز پڑھی رکوع سجدے کے ساتھ، لیکن جب ہم جہاد میں نماز پڑھیں گے تو وہ علیحدہ نماز ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے، وہ چلتے ہوئے اپنے کھڑے ہوئے نماز پڑھنی ہے، نکل جانا ہے۔ جیسے سفر میں ہم نماز پڑھے قصر کرتے ہیں، 4 کے بجائے 2 پڑھتے ہیں، نماز جماعت ملے اچھی بات ہے، جماعت نہ ملے تو کوئی اس کا گناہ نہیں، لیکن جب ہم حضر میں ہوں، اپنے مقام میں ہوں، مقیم ہوں، گھر میں ہوں، اپنی رہائش گاہ پر ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، عام حالات میں پھر ہمیں 4 فرض بھی پڑھنے پڑیں گے، 4 کی جگہ 4 ہی پڑھنے پڑیں گے، بر وقتی پڑھنے پڑیں گے، جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے پڑیں گے۔ اسی طرح جب ہمارے وقت آ گئے جہاد کا، پھر علم اہم نہیں رہا، اب علم اہم نہیں رہا، مدرسہ اہم نہیں، مسجد اہم نہیں، بیوی بچے اہم نہیں، کفالت اہم نہیں، فتوے اہم نہیں، کوئی چیز اہم نہیں ہے، بس اب وقت اس کا اب اہم ہے، اس لیے پہلے اسلام نے کہا ٹریننگ رکھو، اپنی تیاری رکھو، اپنے آپ کا انتظام رکھو۔ اگر یہ انتظام نہیں ہے اور آ پڑی ہے ایمرجنسی، تو پھر یہ سب سے اہم ہے، علم سے بھی اوپر ہے، ایمان کے بعد ایمان۔ اور یہی وجہ ہے، ہمارا خیال یہی ہے، اور کچھ دلائل پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہی لگتا ہے جو یہ تاریخ رہے ہیں وہ کسی سطح کے لوگ ہوں، کسی درجے کے لوگ ہوں، وہ جو تاریخ رہے ہیں، پتہ نہیں مسلمان مرے ہیں یا نہیں مرے، خدا جانتا ہے، ہم کسی پہ تکفیر نہیں کرے، کسی کے ایمان پہ شک نہیں کر رہے، لیکن جو اہمیت ہے ان فرائض کی، ان احکامات کی، اس کے پیش نظر جب ایک بندہ، حدیث سے ہی ثابت ہے کہ جب بندہ فرائض نوافل میں غفلت برتتا ہے تو اس پہ نحوست سنت کے تاریخ کی پڑ جاتی ہے، اس پہ نحوست پڑتی ہے ایسی کہ بندہ پھر سنتوں کو چھوڑنا چاہیے، جب سنتوں کو تاریخ بن جائے تو پھر اس پہ نحوست پڑتی ہے، پھر واجبات اور فرائض سے بھی غفلت سستی، اور اس میں نحوست کی وجہ سے وہ تاریخ اور غافل رہتا ہے، اور جو فرائض چھوڑتا ہے تو پھر ایمان سے بھی وہ ایمان اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یعنی فرض کے ترک کرنے سے، فرض کی طرف، اور پھر احساس گناہ ہی نہ ہو، احساس جرم ہی نہ ہو، احساس فرض ہی نہ ہو، احساس فرض کی اہمیت ہی نہ ہو، پھر مسلمان کس بات کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو مہاجن سے کہا تھا نا، جب وہ ساتھ جا رہے تھے، کھڑے تھے، نماز کا وقت، نمبر نماز پڑھنے چلے گئے، وہ کھڑے رہے، جب آئے نبی پاک تو وہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار نبی پاک نے فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا مسلمان ہوں، تو پھر میرے ساتھ نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے کہا میں گھر سے پڑھ آیا تھا، میں پیچھے جب آیا، جب آپ سے ملا تو میں پڑھ چکا تھا۔ آپ نے کہا اگر پڑھ بھی لیے تو پڑھ لو، پر وہ فرض وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن بات یہ کہ جب فرض جن حضرات میں، محدثین، فقہا، علماء، صوفیاء میں احساس فرض بھی نہیں رہا، احساس فرض بھی نہیں تھا، جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ان کے حالات پڑھتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز آئی ہے، انہوں نے کب کیا لکھا، کیا پایا، کیا پیا، کون کون سی کرامات تھے، کون کون سے کشف انہوں نے دکھائے، کیا کیا حالات تھے ان کے، قوموں کے حالات کیا تھے، وہاں کے مقامی حالات، سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، تو اس سے لگتا ہے کام خراب ہے، اس وجہ سے یہ آج کل ہمارے دیکھ لیں کتنے بحث ہیں۔ اب آپ سوچ لیں نا، تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں ہمارے علماء میں، کہ یہ تقی عثمانی، رفیع عثمانی، اسی طرح جو بڑے بڑے ہم نام نہیں کسی کے لیتے، بڑے بڑے دارالفتاؤں کے مفتی ہیں، مدارس ہیں، صوفیاء ہیں، خانقاہوں کے جو ذمہ دار ہیں، اب ان میں کیا ہے؟ ان کا یہ بھی جی ہم اگر چلے گئے بند ہو جائے گا ہماری یہ جو فیکٹری ہیں، ہمارے جو مدرسے مسجد، یہ فیکٹری ہیں، اب یہ جب بر وقت نہ کام کر سکے، ان کا جب فائدہ فرائض کے تاریخ تک بن جائیں، اپنے ایمان سے محرومی تک پہنچ جائے، احساس گناہ، احساس فرضیت نہ رہے، فرائض کی اہمیت نہ رہے، امت مسلمہ اور ظلم اور
جبر کے خلاف جہاد، بر وقت جہاد اور اس کا دفاع، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو منظم سازش ہو رہی ہے، منظم ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ان کا دفیع نہ کر سکے، اس کا اپنا دفاع نہ کرتے، اسلام کا دفاع، مسلمانوں اور اسلام کا بر وقت دفاع نہ کر سکے، اس کی تیاری کا احساس نہ رہے، اس کی فرض کی اہمیت نہ رہے، بلکہ گپے مارنا شروع کر دیں، بک بک کرنا شروع کر دیں، اور اس پہ بحث کرنا شروع، اپنا وقت پاس کرنا، ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیں، اپنی جو ہے ذمے سے سمجھیں کہ اپنے آپ کو، دل کو، اپنے آپ کو بہلاوا دینا شروع کر دیں اس کو، کہ ہمارے بیوی بچوں کو کیا بنے گا۔ یہی نبی علیہ السلام فرمائیدہ ترک تم الجہاد فصلت اللہ علیکم ذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، منظم سازش کے خلاف دفاع کرنا چھوڑ دو گے، مسلمانوں کے منظم سازش اور ظلم کے خلاف جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اپنا دفاع، اپنا جو ہے اپنے آپ کو نہتے کر لو گے، مسلح نہیں رہو گے، ٹریننگ اور اپنی تربیت میں نہیں رہو گے، تو پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر کے ذلیل و رسوائی، ذلت اور رسوائی کی بھٹیوں اور گڑھوں میں گر جاؤ گے تم۔ اگر آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ ہم کم ہوں گے اس وقت، صحابہ نے پانا فرمایا تم جہان سمندر کے جھاگو قطروں کی برابر، اس طرح سے تو ہوتا ہے نا، اور کفار تمہارے پہ اس طرح ٹوٹ پڑ جائے، کھانے پہ، نوالے پہ بھوکا انسان جو ہے نا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح تمہارے تو نبی پاک سے پوچھا صحابہ کرام نے پھر وجہ کیا ہے، اپنے دو حب دنیا و کراہیت الموت، کہ موت کی ہمیں ڈر، موت ناپسند ہو جائے گی، موت نہ، جبکہ تحفۃ المؤمنی الموت، مومن کا تحفہ ہے موت، مومن کا آرزو نہیں کرنی چاہیے موت کی، لیکن جہاں شہادت نوش کرنے کی، جہاں شہادت کی، جہاد کی فکر اور اس کی آرزو کرنا یہ مسنون ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ہے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور پھر نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر عمر، اللہم اجعلنی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلی اور فی بلد رسولک، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے، اور دے بھی کہاں، اپنے اچھے شہر میں، اپنے رسول کے شہر یعنی مدینے میں مجھے موت ہے۔ یہ دعا کرتے تھے، لیکن ویسے عام مسائل سے گھبرانا، تکالیف سے گھبرا کر جو موت کی تمنا آرزو کرنا یہ برا ہے، دعا کرنا اپنے خلاف یہ برا ہے، لیکن شہادت کی دعا کرنا، دین کی صرف دین کی اشاعت اور اعلیٰ بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے، دین کی، مسلمانوں کی اعزاز میں، مسلمانوں کی تعاون میں، نصرت میں، مدد میں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ جہاد میں جام شہادت نوش کرنے کی تمنا آرزو رکھنا، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ تو فرمایا دو وجہ سے، ایک تو تمہیں یہ موت بری لگے گی، موت ناپسند ہو جائے گی، موت کا خوف ہوگا، وہ کراہیت الموت، اور حب دنیا، دنیا کی محبت، وہ دنیا کی محبت، یہ مدرسے کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ میرا مسلک محفوظ رہے، میرا مدرسہ، میری مسجد، میری امامت، میرے بیوی بچے، حالانکہ وہ بھی تربیت بھی فرض ہے، بیوی بچوں کی، ان کی کفالت بھی فرض ہے، ان کے حقوق بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، مسجدوں کی حقوق تحفظ بھی فرض ہے، مدارس اور تعلیم دین بھی فرض ہے، لیکن اب وہ اب جو ہے نا حب دنیا میں آ جائیں گے، وہ شیطانی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کا حکم یہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تو اب یہ ہے کہ جہاد کرو، بس جہاد کی تیاری کرو، اس کی ٹریننگ کرو، اب جہاد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منظم سازش اور ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اب اس کا دفاع کرو، اپنا دفاع کرو، مسلمانوں کا ساتھ دو، ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو۔ اب یہ بندہ نہیں کر رہا، یہ بندہ چھوڑ رہا ہے، اس کے ہیلے کیا کرنا، میرا مدرسہ بند ہو جائے گا، میرا مسجد نہیں، نہیں پتا تھا میری ازواج مطہرات کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا۔ اتنے بڑے بڑے فقہا صحابہ، صوفی صحابہ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں پورے معاشرے کو، پورے علاقے کو، پورے قبیلوں کو کی اصلاح کا ذریعہ تھے، ان کی رہنمائی کا ذریعہ تھے، ان کی لیڈرشپ تھے، وہ جہاد میں جا رہے ہیں، وہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا پیچھے مدرسہ، میرا پیچھے اجلاس، میرے پیچھے پروگرام، میرا اصلاحی مشن، پورا پروگرام برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی فکر پھر نہیں، جب فرض کا وقت آ گیا تو پھر فرض ادا کرو گے تو فرض ادا ہوگا، ورنہ نہیں، اور اپنا ایمان بھی سلب ہونے کا خطرہ، اپنا ایمان بھی سلب ہونے کا، اور یہی حدیث میں کہ جس نے جہاد نہیں کیا نہ اس میں یہ احساس ہوا، نہ احساس ہو کہ جہاد کا وقت ہے، جہاد فرض ہے اور مجھے کرنی چاہیے، اس کی تیاری جہادی دفاعی اقدامی کی صورت میں اور دفاعی کی صورت میں فرض عین ہے میرے پہ، اور اس میں یہ احساس بھی نہیں ہے نا
یہ ساتھ سے جہاد بھی نہیں رہا، فقط مات میتۃ جاہلیہ، پھر جاہلیت کی موت مرے، کفر کی موت مرا، پھر وہ کفر کی موت مرا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں، ہم اتنی کتابیں لکھتے ہیں، ہم اتنے مدرسے چلا رہے ہیں، مساجد چلا رہے ہیں، خطیب ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہیلے بہانے۔ اور یہ خود سوچے، ہر انسان خود اپنے ضمیر میں سوچے، اپنے دل میں سوچے، اپنے آپ میں سوچے کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں، کتنی زیادتی کر رہا ہوں اپنے ساتھ، اپنے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بعد میں اس کا تزکیہ، ایسا نہیں ہوتا، بر وقت اگر نہ اقدام کیا تو پھر کوئی اس کا حل نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں۔ فتح مکہ کیسے ہوا؟ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی، افواہ کی خبر، حالانکہ شہادت کی خبر نہیں تھی، وہ افواہ تھی کہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، ابو بکر بھی اس میں، عثمان بھی، علی بھی موجود، عمر بھی موجود، لیکن عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے سب کے ہاتھ کا بیعت کرو کہ لا اللہ نفیر ان نموت، یہاں تک کہ ہم مر جائیں گے، موت پہ بیعت ہے۔ وہ ایک موت پہ بھی بیعت ہے جسے جہاد کی بیعت بھی کہتے ہیں۔ موت پہ بیعت آپ نے لی کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ کہ مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان کا بدل اللہ، حالانکہ حضرت عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے، اللہ کو بھی پتہ ہے۔ جو بیعت کی بیعت ہے، وہ درخت موجود تھا، اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے مل کے کہ نبی پاک ہیں کہ عثمان کے لیے ہم شہید ہوں گے، عمر موجود ہیں عثمان کے لیے شہید ہوں گے، ابو بکر موجود ہے عثمان کے لیے شہید ہوں گے، علی موجود ہے عثمان کے لیے شہید ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے کبار صحابہ، 1400 صحابہ، نبی، اور اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جب یہ تمہارے سے بیعت کر رہے تھے تم سب پہ میرا ہاتھ تھا، میرا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ نے اس کی توثیق کی، حمایت کی، اس کی تائید کی کہ یہ بالکل وقت ہے جب مسلمانوں پہ ایسا وقت آ جائے پھر نبی کو بھی اپنی جان بازو پہ، ہتھیلی پہ رکھنی پڑے گی، ابو بکر عمر کو بھی، اور علی کو بھی، آل رسول کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی، جو بھی ساتھ موجود تھی سب کو ہاتھ ہتھیلی پہ اپنی جان رکھ کے قربانی اس کے لیے، اس پہ ظلم نہ ہو، ظلم وہ بعد لگے اب مہیلا مانا جی سفیر تھے وہ، اس لیے سفیر کے لیے جہاد ضروری تھا، وہ انسان تھے، وہاں کوئی حدیث میں سفیر نہیں ہے کہ سفیر کی وجہ سے ہم کریں، بس یہ تھے مسلمان ہے اور اس کو ہم نے ایک ایلچی بنا کے بھیجا ہے، مفاہمت کے لیے بھیجا ہے، صلاح و مشورے کے لیے بھیجا ہے، ان سے مذاکرات کے لیے بھیجا ہے، ڈائیلاگ کے لیے بھیجا ہے، اور انہوں نے اس ضمن میں اس کو شہید اگر کر دیا تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نفر ان نموت، کہ مرنے تک ہم نہیں بھاگیں گے، مرنے تک ہم پیر پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم پیش قدمی مرنے تک کر رہے ہیں، جبکہ مدینہ پیچھے رہ گیا، مدینہ سینکڑوں کلومیٹر پیچھے ہے، وہیں ان کی رہائش گاہ تھی صحابہ کرام کی، وہیں تیاری تھی، یہ جہاد کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، مسلح نہیں تھے، نہتے تھے، اور اپنے گھر سے سینکڑوں کلومیٹر باہر تھے، اور کفار کے جہاں شہید ہونے کی خفا تھی اس کے بالکل قریب تھے، ظلم کا ظالم کے دشمن کے بالکل اس کے ہاتھ کے قریب، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے، اس کے دائرے میں تھے، اس کی حدود میں تھے، اور اپنی حدود سے بہت باہر تھے، اپنے علاقے میں نہیں تھے، دشمن کی حدود میں تھے، دشمن کے علاقے میں تھے، اس کے زیر کنٹرول سمجھے آ سکتے تھے، بالکل قریب تھے۔ یہاں ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا دشمن کا، اور مسلمانوں کا اثر و رسوخ پیچھے چھوڑ آئے تھے مدینے میں وہ، اور یہ مسلح تھے، یہ اپنے گھر میں موجود تھے کفار، دشمن اپنے گھر میں موجود تھا، مسلح تھا، پوری تیاری کے ساتھ تھا، اور مسلمان اپنے گھر سے دور تھے، نہتے تھے، تیاری جہاد کی نہیں تھی، حج کی تیاری کے لیے آئے تھے، حج کی تیاری کے لیے آئے تھے، تو وہیں کر لیا کہ اللہ نفر نموت، موت تک ہم نہیں بھاگیں گے، موت تک پیش قدمی کرتے رہیں گے، موت تک عثمان کے لیے علی بھی مرے گا، ابو بکر بھی شہید ہوگا، عمر بھی شہید ہوگا، نبی پاک خود بحیثیت پورا آل رسول تھا ساتھ آپ کے، اور ازواج مطہرات وہ بھی شہید ہوں گی عثمان کے لیے، یہ ہے، اور یہی قرآن نے کہا من احیا من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس، جب نے بلا وجہ کسی کو مارا، ظلمن مارا، اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی بچائی، اور یہی آپ نے فرمایا دنیا و کراہیت الموت، کہ امت مسلمان اس وقت بہت تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ جہاد کی ٹریننگ نہیں ہوگی، جہاد کی ان میں عزم و حوصلہ نہیں ہوگا، وہ موت سے ڈرتے ہوں گے، موت ان میں دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت،
یہ دنیا کی محبت ہوگی. اور غزوہ بدر جب ہوا اس وقت کیا تھا؟ مسلمان 313 نہتے بالکل غریب مسکین مجبور اور انتہائی کمزور تھے، اور وہ مسلح پورے تعداد میں زیادہ اور پورے کمزور نہیں تھے، بڑے ہی طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت میرے پاس ہے جو میں نے اتنی محنت سے تیار کی، اگر یہ نہ رہی، مر گئی، شہید ہو گئی، تو تیری دنیا میں پوجا کرنے عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یعنی جب ختم ہوگی دین ختم، مشن ختم، اسلام ختم. تو اس وقت بھی آپ نے جہاد کیا، کوئی جہاد دفاعی تھا کہ کافروں نے اس طرح کے حالات بنا دیے تھے کہ جہاد اب فرض ہو گیا تھا. اور اس میں کوئی حد سرحد نہیں ہوتی. ہم نے جو یو این او سے مل کر ٹریٹی کی ہوئی ہے، سگنیٹری ہیں ہم اس کے، کہ ہر سرحد کی حفاظت ہوگی. حالانکہ اب اس کی وائلیشن خود کفرستان کرتے ہیں. انڈیا کو دنیا کسی ملک سے مسئلہ ہے وہ وہاں جا کے اٹیک کر دیتا ہے، سرجیکل اسٹرائک جسے ہم کہتے ہیں. اور امریکہ تو اس میں بدنام ہے، نیٹو اس بات میں بدنام ہے. امریکہ وہ 56 ملکوں کی فوج ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں جاتی ہے کنٹریکٹر ہیں وہ، جسے ہم بلیک واٹر بھی کہتے ہیں. وہ مکمل سازشیں کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنے دشمن کو، جس ملک میں ان کو کوئی سرحد کی پامالی کا کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ انہوں نے یو این او سے ہی ایک کنسٹیٹیوشن منظور کرایا ہوا ہے امریکہ نے، سپر طاقت نے، کہ میرے خلاف دنیا کے کسی حصے میں بھی سازش ہو، میرے خلاف دنیا میں، یعنی امریکہ کی عوام کے، امریکہ کے لوگوں کے خلاف کہیں بھی سازش ہو، وہ اپنے دشمن کو کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اس لیے وہ پوری دنیا میں اسامہ کو یہاں اٹیک کیا، افغانستان میں اٹیک کیا، لیبیا میں اٹیک کیا، عراق میں کیا، انڈیا میں کیا انہوں نے کئی دفعہ، سعودیہ میں کیا کئی دفعہ. اپنا دشمن ان کے خلاف کہیں بھی موجود ہو وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اب ٹریٹی وہ بھی ہے، وہ بھی سگنیٹری یو این او میں، لیکن وہ اپنے دشمن کو، اپنے خلاف جارحیت کرنے والے کو وہ کہیں بھی نشانہ، لیکن مسلمان نہیں بنا سکتے. مسلمان ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں. مسلمان ہیں ہی نہیں. مسلمان وہ کوئی بھی ہوں کسی درجے کا، آپ دیکھ لیں. اور یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ یہ بالکل بے حس ہیں، ہم بے حس ہیں. ہم مظلوم نہیں ہیں، بے حس ہیں. ہم خود ظالم ہیں، کیونکہ جب وقت پہ ظلم کا جواب نہ دو تو مظلوم بھی ظالم ہوتا ہے. وہ مظلوم کیونکہ وہ ظلم کے خلاف وہ اور چڑھاوا دے رہا ہوتا ہے، اسے اور بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے، اور ظلم کو سوار اپنے پہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جواب دینے کے لیے نہ پہلے تیاری تھی نہ بعد میں تیاری کرتا ہے. جب سر سے پانی گزر جاتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو پر پھر ہیلے بہانوں میں لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. اور میں 2 رکوع صرف ترجمہ سنانا چاہتا ہوں قرآن کی آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں یہ جہاد دفاعی، جہاد اقدامی کے بارے میں کیا آیا ہے، یہ صرف دیکھ لیں کہ اب ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ہم کس میں منافق ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں. ہم نے صرف یہ فیصلہ، ترجمہ صرف سناؤں گا، اس کی بلکہ جو بیک گراؤنڈ اگر کہیں ہوگی بتاؤں گا. سورہ توبہ ہے، اس کا رکوع ہے 5واں، اور کیا کہتے ہیں آیت جو ہے یہ رکوع 5واں شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جہاد جب فرض ہو جائے، جہاد دفاعی فرض ہو جائے، تو تم صرف زمین سے چپک جاتے ہو، یعنی ہیلے بہانے کرتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی جو موت سے ڈر لگ رہا ہے، آخرت سے ڈر لگ رہا ہے، کیا تم اپنی دنیا پر خوش ہو گے آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی جو فرائض ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ آخرت ہے، موت ہے، یہ اب آخرت ہے. اب اس سے ڈر کے ہم مدرسے، مسجد، سب چیزوں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کی جو نا متاع، جتنا بھی ساز و سامان ہے، مسجد، مدرسہ ہے، بیوی بچے ہیں، یہ خدمت ہے، کوئی بھی دینی فرائض بھی اگر ہیں، اسلامی فرائض بھی ہیں، وہ بھی قلیل ہیں، ان کی کوئی وقت پھر نہیں ہے، قلیل ہیں. لا تنفروا يعذبكم، اگر تم نہ نکلے، اگر تم جہاد میں نہ گئے، جہاد دفاعی کی صورت میں، فرض عین ہونے کی صورت میں، بیوی بچہ، مسجد، مدرسہ، دارالفتہ چھوڑ کر نہ گئے اللہ کے راستے میں مسلمانوں کا تعاون کے لیے، اسلام کے خلاف منظم سازش کو ختم کرنے کے لیے نہ نکلے، کوئی جد و جہاد نہیں کی، جد و جہاد تلوار والی نہیں کی مراد، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے میری طرح سمجھانا شروع کر دو، یہ نہیں ہے فتوے لگانا شروع کر دو، یہ نہیں، بلکہ عملی طور پہ اس کے لیے کچھ کرنا شروع کرو، اور پہنچو اپنی جان کو تلی پہ رکھ کے
تو یہ نہ کیا یعذبکم اللہ تعالیٰ میں سخت عذاب، جہنم کا عذاب، دنیا میں تو رسوا کرے گا، جہنم کا عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضِرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تو برباد کر دے گا، تمہیں تو ویسے ہی علیحدہ کر دے گا کہ تم کافر ہو یا منافق ہو، وَلَا تَضِرُّوهُ شَيْئًا، اور ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کو پھر لائے گا وہ چاہے کافر ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، ان اللہ لا یؤیّد الدین بالرجل الفاجر، وہ فاجر کافر بھی ہو سکتا ہے، فاسق، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے مدد لے گا، دین کی تائید لے گا، فاسق فاجر کافر بھی ہو سکتی ہے، مشرک بھی ہو سکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ مسلمان بھی کافر کے منافق ہو گئے نا، اور یہ اس کافر ظالم مشرک سے بدتر ہیں، کیونکہ وہ نہ جان ہے، یہ دانا ہے، یہ واقف ہے، یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، یہ صوفی ہے، خانقاہ مدرسہ چلا رہا ہے، قرآن و حدیث سمجھتا ہے زیادہ، تو اب اس کا جرم ان کافر و منافقوں سے بڑا ہو گیا ہے، اس کا کفر و شرک نفاق ان سے بہت بڑا ہو گیا، تو پھر اللہ کم منافق ہو، کب درجے کے فاسق فاجر کو پھر قبول کرتا ہے، اور یستبدل قوما غیرکم لا تضروا شیئا، اور وہ تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، وہ جو قوم آئے گی وہ ایک ذرے برابر تم اس کا نقصان پر، کہ مظلوموں کی طرح ذلیل و رسوا رہو گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ظالم کو مظلوم بنائے، مظلوم کو ظالم بنائے، جب مرضی جو مرضی کر سکتے ہیں، اللہ تنصرو، اگر تم نے مدد نہ کی، کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تنصرو، اگر تم مدد نہیں کرو گے اپنے مسلمان مظلوم کی، کسی بھی کائنات کے خطے میں ہو رہا ہے، فقط نصر اللہ، اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی اس وقت جب نکلے تھے، اللہ نے نکالا ان لوگوں کو، کافروں نے، جب کافروں نے نکالا مسلمانوں کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا اپنے مکے سے، اور ہجرت کرنے پہ آپ مجبور ہو گئے وہاں مدینے کے لیے جانے پر، تو آپ کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، نبی پاک تھے، تو عید ہما فی الغار، جب وہ غار میں تو اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، جب حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا تو آپ نے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سکینہ نازل ہوئی، سکون نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے غائبی گروہوں سے، جماعت سے، طاقت سے مدد کی، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ تعالیٰ کفر کے کلمے کو نیچے لے جاتا ہے، بس تو برباد کر دیتا ہے، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا فرض، جو فرض عین جہاد ہوتا ہے، وقت پہ جو فرض ہے وہی ڈومینیٹ رہتا ہے، وہی اویل ہوتا ہے، اسی کو آپ جو ہے نا اویل ہوتا ہے، وہی رویل ہوتا ہے، وہی پرویل کرتا ہے، ہر صورت میں ایوولوشن اسی کو حاصل ہوتی ہے، ارتقائی منازل ہمیشہ بلند و برتر بہتر وہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اور حکمت والا ہے، انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے نکلو، چاہے تم بوجھل ہو، چاہے تم بہت ہلکے ہو، چاہے بوجھل ہو، یعنی تم بالکل توانا ہو، نکل سکتے ہو، محسوس کر رہے ہو نکلنا، اور یا تم بالکل بوجھل ہو گئے ہو، کوئی کمزور ہو، مفلوک ہو، غریب ہو، کوئی پریشانی ہے، پیچھے بیوی بچے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، یا مدرسہ ہے، کچھ بھی ہے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو اور اپنے جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے، اگر تم مفتی فقی صوفی ہو، خانقاہ چلا رہے ہو، علم سے، اللہ رسول سے تھوڑی سی بھی تعلق و واسطہ ہے، لو کان عارضا قریبا، اور اگر مال جو قریب ہے نا تمہارے تھوڑا سا، سفر قاصد ہے، اور اگر تم سفر کوئی کرنا چاہ رہے ہو، لتبعوک، تو لوگ ضرور، یعنی اگر مال تمہارے نزدیک ہے اور سفر جو ہے ہلکا ہے تو لتبعوک، تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے ہیں، نبی پاک کو ہر جگہ تیرے ساتھ ہو لیں گے، لیکن ولاکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن جو ان پر مسافت ہے، یعنی سفر کرنا جہاد کے لیے یہ ان پر مشکل ہو رہا ہے، یعنی منافقین کا اب ذکر ہے کہ وہ جو نا بہانے میں آ گئے ہیں، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم قسمیں کھا رہے ہیں منافقین، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے بیوی بچے، میرا مدرسہ بند ہو جائے گا، میری مسجد بند ہو جائے گی، میری بیوی بچے، میری ماں مر جائے گی، میری ماں کا پیچھے کفیل کون ہوگا، اس کی خدمت کون کرے گا، ٹھیک ہے، لخرجنا، اگر ایسا نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، قسمیں کھاتے ہیں، یہلکون انفسہم، یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو خود برباد کریں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے منافق ہو گئے، جھوٹے پرلے درجے کے برباد ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مدرسہ، تعلیم، ماں باپ کی خدمت، بچوں کی کفالت، جب وہ کہہ رہا فرض یہ نہیں وہ ہے، تو وہ چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے چلنا اور پھر اس کو کہنا یہی ہیلا بہانا ہے،
اف اللہ عنک لما اذنت لهم، ہاں جن کو آپ نے اجازت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کیا، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اور آپ اچھی طرح اپنے جو نا سچے اور جھوٹ یعنی جو واقعتاً مجبور تھا. اب یہ جہاد دفاعی کے بارے میں نہیں، یہ جہاد اقدامی کے بارے میں، کہ کچھ لوگ واقعتاً ایسے تھے، کچھ لوگ وہ لڑ ہی نہیں سکے، نبی نہ تھے جیسے، یا لنگڑا وہ تو خود لڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر جہاد دفاعی میں پھر اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ چلو اب ایسے لوگوں کو پیچھے کا فعیل بنا دیا جائے جو ہمارے ساتھ جہاد دفاعی کی شرائط ان میں نہیں ہے. یعنی ہر تنوانا کے جو ہاتھ پیر والا اس کو تو جانا ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے طاقتور ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، کچھ بھی ہے، وہ ہر صورت میں جائے گا، امیر غریب ہے. لیکن اب وہ لنگڑا ہے یا لونجا ہے، گونگا بہرا، وہ لڑ ہی نہیں سکتا، اس میں ایسی چیزیں ہی موجود نہیں. اب تو اس کو ایسی چیز دے دی جائے گی اس کو پیچھے کہ وہ مسجد مدرسے کو سنبھال لے. یعنی ایسے لنگڑے صوفیہ، فقہا، علماء، مفتی چھوڑ جائیں گے جو نبی نہ ہو، چل جو پیچھے تم فتوے دیتے رہو، ان کو چھوڑا جائے گا. لنگڑوں کو، لولوں کو، اندھوں کو، بہروں کو، ان کو چھوڑا جائے گا پھر پیچھے، بھائی جی تم ادھر رہو. اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹوں کو بالکل ایسے واضح کر دے گا آپ کے سامنے کہ آپ جان لیں گے منافق کون ہے اور سچا معذور اور مجبور کون تھا. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم، نہیں رخصت مانگتے وہ لوگ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں کافر دیکھ لیں وہ لوگ ہیں جو ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ مسجد چل جائے گی، مدرسہ چل جائے گا، چھوٹے حصے میں ہم پہلے اتنی محنت سے کام کیا، مسلمان بنائے ہیں، یہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے، لہٰذا ان کو بچانا اب ضروری ہے. تو نبی پاک کہہ رہے ہیں آپ سے صرف وہی رخصت مانگیں گے، اجازت مانگیں گے، وہی آپ سے پیچھے رہنے کے لیے عذر اور بہانے نہیں، وہ واقعی معذور ہوں گے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے. یجاہدوا بھی، ان کو پتہ ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے. وانما یستأذنک الذین، اور آپ رخصت وہی لوگ مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کافر لوگ ہی پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں. ورتابت قلوبہم فہم فی ربہم یترددون، ان کے دلوں میں شک پہلے ہی تھا، پہلے ہی منافق تھے، پہلے ان کو اللہ اور رسول کے بارے میں بالکل یقین اور پورا یقین محکم نہیں تھا، پہلے ہی تردد اور تذبذب تھا، اور وہ اپنے تذبذب میں ہی پڑے رہیں گے. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدتهم، اگر ان میں پہلے ہی یہ جذبہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان علماء، مفتیان والے مدرسہ، مساجد والوں میں پہلے ہی یہ تبلیغی جماعت یا دوسری جماعتوں میں اگر پہلے ہی اس کا احساس ہوتا تو وہ کیا کرتے، لحد الحم، پہلے ہی تیاری رکھتے، پہلے ہی مسلح رہتے، پہلے ٹریننگ رکھتے، پہلے ہی باخبر رہتے دنیا سے کہاں کہاں ظلم ہو سکتا ہے، کہاں کہاں ہماری ضرورت. لیکن کری اللہ بعثہم، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا، ان کی تیاری، ان کا مدرسے میں ایسے مصروف رہے، بیوی بچوں میں ایسے مصروف رہے، اپنے دارالفتہ میں ایسے مصروف رہے، اپنے خانقاہ میں ایسے مصروف رہے، تو وہ ناپسند کرنے لگے. اب دیکھ لیں ناپسند کرتے ہیں، کوئی مفتی عالم سے آپ بات کر لیں، فقیر سے، مدرسے والے سے، کہ جہاد دفاعی ہے اور اس میں تیاری ضروری ہے، اپنی ٹریننگ اور پروگرام کرتے رہیں، اس طرح کے آپ کو بروقت جہاں ضرورت پڑے آپ وہاں پہنچیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، مدرسے کو چھوڑ کر، ان کی خبر نہ ہو مدرسے، اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، ماں باپ جانے، اللہ جب خدا جانے، بیوی بچے جانے، اللہ جانے، مسجد جانے، دارالفتہ جانے، خانقاہ جانے، اللہ جانے. ہم پہ جو فرض ہے وہ ادا کریں بس، لیکن وہ ناپسند کرتے ہیں. فثبت اللہ، تو وہ روک دیتے ہیں، یعنی پھر بالکل ہی بوجھل ہو جاتے ہیں. فثبتہم وقیل خذوا، اور پھر کہتے ہیں آپس میں بیٹھے رہو رہنا. پھر وہ بس صرف مفتی، عالم، صوفی صرف یہ نہیں کرتے کہ خود کافر ہوتے ہیں، خود منافق ہوتے ہیں، بلکہ وہ دوسرے کو بھی کافر کرتے ہیں. ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم بڑے فقیہ ہیں، ہم بڑے صوفی ہیں، ہمارے ظاہر بات ہے پھر ان کے جتنے مریدین، جتنے ماننے والے، جتنا فتویٰ لینے والے، جتنے سوال کرنے والے، جتنے ان کے شاگرد ہیں، وہ سارے خانقاہ، دارالفتہ، مدرسے میں واپس رہیں گے. کہ ان کو پتہ جب ہمارا استاد نہیں جا رہا، ہمارا عالم نہیں جا رہا، ہمارا لیڈر نہیں جا رہا، ہمارا فقیہ اور صوفی، ہمارا مرشد نہیں جا رہا، ہمارا پیر نہیں جا رہا، ہم کیوں جائیں. اور یہی حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا ان بنی اسرائیلوں نے. کیا کیا تھا یہی کیا تھا انہوں نے بھی، کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جا کے جہاد کر لو، تیرے رب سے طاقتور تو کوئی نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہی اب مفتی اور خانقاہ کا صوفی اور مدرسے اور مسجد کے علماء کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. جی ہم نے کتابیں لکھنی، ہم نے بخاری لکھنی، ہم نے مسلم لکھنی، ہم نے ترمذی لکھنی، ہم نے ابو داؤد لکھنی، ہم نے موطا لکھنی، ہم نے فقہ لکھنی، ہم نے فقہ مرتب کرنی، ہم نے شورا بنانے، ہم نے دارالفتہ بنانے، ہم نے امت کے قیامت تک کے لیے اصلاح کے لیے اس کی فکر. بہت اچھا کام ہے،
اور اسے کیا وہ حرام کیا، لیکن فرض ادا نہیں کیا، فرض عین فرض دفاعی یہ ادا نہیں کیا. اب یہ خود فٹ دیکھ لیں کس کس پہ ہوگی، اس کے بارے میں ان کی شان نزول آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم میں جو ڈیٹیل ہے غزوات کی اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کس پر فٹ ہوگا مقصودات. اور آگے جو ہم کہتے ہیں نا بڑا ہمیں اطمینان ہے، ہمیں تسلی ہے خانقاہ میں، ہمیں بڑی کشف و کرامات میں یہ بڑا سکون مل رہا ہے، بڑا اس پر بھی اللہ نے ہر بات باقی ہے. اللہ کہتا ہے ولو لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اور اگر یہ نکلتے تمہیں تو یہ صرف اور صرف بگاڑ ہی کرتے، وہاں شرارتیں ہی کرتے اور فتنہ پھیلاتے اور جاسوسی کرتے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. یعنی اب مسلمان پھر کافروں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، کافروں کے ہاتھ پہ کھیل رہے ہیں، اور اپنی جو معلومات ہیں مسلمانوں کے خلاف جڑے کاٹ کر یہود و نصارہ کو دیتے ہیں. ملک اب ہمارے جو اوورسیز ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنسدان لوگ ہیں، کافروں کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، اپنے مسلمانوں کی مساجد کی، مدارس کی، اہل اللہ کی ان کی جڑیں خود کاٹتے ہیں. یہ خود دہشت گرد ہیں، خود جناب علی دقیانوس ہیں، یا خود جو ہیں ٹیررسٹ ہیں، خود یہ ہے انتہا پسند ہیں، خود یہ لوگ جو ہیں جو کیا ہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف بتا رہے ہوتے ہیں ان میں بہت انتہا پسندی، بہت تشدد ہے، ان کو ہم مٹاؤ، ختم کرو. ہمارے صحافی بھی، ہمارے سماجی کارکن بھی، ہمارے سوشل ورکر بھی، ہمارے جو پڑھے لکھے بھی، ہمارے اوورسیز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو خود جڑے کاٹتے ہیں، کافر اور یہود و نصارہ کے اعلی کار بن کر. یہی بتایا جا رہا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. اور جب یہ فتنہ تلاش کریں اس سے پہلے اور معاملات ان کے بارے میں پلٹ جائیں تو پھر جاء الحق وظہر امر اللہ. اور جب حق ان کے خلاف ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ مجاہدین کو، محنت کرنے والوں کو فلاح دے، کامیابی دیتا ہے، تو پھر ان کو حق واضح ہو جاتا ہے بالکل کہ ہاں بھئی اب تو ہم نے ظلم کیا، ہم فتنہ ہی پلا رہے. تو پھر وہ ہم کری ہوں، تو ان کو یہ بھی ناپسند لگتا ہے. مسلمانوں کی جرت اور فلاح و کامیابی یہ بھی بری لگتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھ کو رخصت دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال. بعض دل میں مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رخصت دی ہے، مجھے رخصت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، اور الا فی الفتنۃ سقطوا، اور پھر فتنے میں پڑ جاتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اب یہاں اللہ نے بالکل متعین کر دیا یہ کافر لوگ جو مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے روپ میں جتنے مفتی، صوفی اور فقہا، اولیاء جتنے بھی ہیں، اور اگر یہ ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان کافر کو گھیرے ہوئے. کافروں کی بات نہیں ہو رہی پیچھے، مسلمانوں کی ہو رہی ہے، منافقوں کی جو ہیلے بہانے کرتے ہیں جہاد فرض ہونے کے بعد، دفاعی ہونے کے بعد دفاع کی بجائے یہ مدرسے مسجد کو فوقیت دیتے ہیں، کافروں کا ساتھ دینے، کیونکہ اب ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا وقت تھا، اپنے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا، مرنے کا وقت تھا. اب یہ اس کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو مدرسے کی فکر کر رہے ہیں. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. پھر کیا سوچتے ہیں پھر جو ہے نا بڑا جی دلی سکون، دلی اطمینان ہمیں بڑے کشف و کرامات میں، مدرسے میں، فتوے میں، ہمیں کتابوں میں، ہمیں تو شرح صدر ہوگی، شرح صدر اب ان تصیب کا حسنۃ تسوم. اگر ان کو اچھی لگے، اچھائی پہنچے مسلمانوں کو، تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پھر ان کو بڑی بری لگتی ہے. ان تصیب کا مصیبت، اگر تو آپ کو مصیبت پہنچے تو یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر بہت خوش ہوتے ہیں. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اے نبی کہہ دیجیے ہمیں مصیبت وہی پہنچتی ہے اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور اسی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر کیا قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين. اور کیا ہے کہ تم کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امید کرو ہمارے حق میں مگر وہ خوبیوں میں سے ایک کون سی؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ. اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے، اور بِأَیْدِینَا، اور کس کے؟ ہمارے ہاتھ، یعنی مسلمانوں کے ذریعے. یعنی پھر مسلمان ان منافقین. اور آگے جا کے کچھ بعد اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کا حکم ایک کر دیا کہ منافقوں اور کافروں کے خلاف جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان پر سختی پورے طریقے سے ٹوٹ پڑے. تو اب یہ ہمیں اپنے منافق ڈھونڈنے ہیں اور کافر ظالم ڈھونڈنے ہیں، اور اس کے خلاف عملی طور پہ اب سوچنے کا وقت نہیں، اب سمجھنے کا، اب تیاری کا وقت نہیں، اب تیار ہو کے بس ہر چیز چھوڑ کے ہمیں نکلنا پڑے گا.
ہمیں نکلنا ہے، ورنہ ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا مسلمانوں کے ساتھ حشر نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں نے قرآن کی آیات صرف سنائی اور ہلکے ہلکے مطلب بتائے۔ اب اس کی روشنی میں میں نے جو بات بتائی اتنی دیر پورا گھنٹہ بحث کی ہے، اور میرے پورے لیکچر اور پروگرام چڑھے ہوئے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ، اس کو دیکھ لیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہمارا حشر، ہم کہاں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت معاویہ تک کے اینڈ تک کا زمانہ، یزید تک کا، حضرت معاویہ شامل، یزید خارج، اس کا، اور اس یزید سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک کے زمانے، اور امام مہدی سے لے کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانے میں ہم کہاں فعال کرتے ہیں، ہمارا کہاں حشر ہوتا ہے۔ ہم نہ مسلمان ہیں، نہ مخلصین میں ہوں گے، نہ متقین میں، ہم یا تو منافق ہیں یا مشرک اور کافر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں، چاہے ہم دارالفتاء والے ہیں، چاہے مصنفین ہیں، چاہے مدرسے والے ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، خانقاہ کچھ بھی چلا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کر لیں، پہلے والے تو چلے گئے اور آج ان کے دیکھ لیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ کے مزارات بھی شرک کرتے ہیں، وہاں اتنی فحاشی اور یعنی ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیا ہے۔ ہم کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتے، ہم صرف حالات بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے مریدین، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو سمجھنے والے ہیں، ان کو جاننے والے ہیں، ان کی فقہ اور ان کے حدیث پر ہمارا اندھا اعتماد ہے، اسی پر عمل ہے، اسی کو ہم مانتے سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچ لیں، اپنے ایمان کے بارے میں، کہ ہمیں ان علماء فقہاء اولیاء صوفیاء نے پھر نہیں بچانا۔ وہ تو خود قرآن کا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تو خود جہنم ان کو کافروں کی طرح گھیرے گی، جیسے کافروں کو اللہ تعالیٰ کی آگ جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ دوزخی ہیں۔ تو یہ جب حالات ان کے منافقوں والے ہیں، یہ وقت پہ جہاد نہیں کرنا، نماز کے وقت نماز نہیں پڑھنا، کسی اور ہیلے بہانے میں پڑ جانا، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ نہ دینا، حج کے وقت حج نہ کرنا، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا، روزہ فرض ہونے کے بعد روزے نہ رکھنا، جہاد فرض ہونے کے بعد پھر اپنے مدرسے، مسجد، علم دین اور حلال و حرام میں پھر پڑ جانا، کہ 360 313 بدری ہمارے حوصلے ہوں، بدری تربیت ہو، بدری ہم اوصاف کے مالک اور حامل ہوں، تو پھر ہی ہم جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ وہ تو اربوں خربوں سال میں بھی کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو خدا کی قدرت تھی، خدا کی مشیت و ارادے میں وہی لوگ تھے جو مقدر تھے، سکندر تھے مسلمان ہو کر، وہی لوگ سکندر ہیں، وہی لوگ سکندر ہیں، وہی لوگ مقدر کا ستارہ ہیں، حکمت اور حق کا علامت تھے۔ وہ وقت گزر چکا، بدری تو ایک بھی نہیں ہو سکتا، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر جہاد کریں گے نہیں، ہیلے بہانے، یہ ہیلے بہانے شرارتیں ہیں۔ مسلمان مظلوم رہے گا، رسوا رہے گا، ذلیل ہے، اس طرح فلسطین، کشمیر، ہر جگہ پٹتا رہے گا، اور ہم ان کے اعلی کار بنیں گے۔ ہم پہلے شارک کریں گے، پھر ان کو بیچ دیں گے، پھر ان کے حوالے کر دیں گے، پھر ہم لٹ جائیں گے ان کے آگے، لیٹ کر ہم ان کے پیروں میں پڑھ کے معافی مانگیں، امریکہ، یہود و نصارہ کے، ہمیں معاف کر دو، ہماری معیشت بچا لو، ہمارا ملک بچا لو، ہمیں امداد دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمارا ایٹم بم رہے، ہمارا ایٹم بم عجائب گھر میں رہنے لائق رہے، ہماری اصلاح، ہمارے میزائل ایسے ہی پڑ رہے ہیں، ہم نہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے مفتیوں کو دیکھیں، اتنے بڑے بڑے مفتیوں کو، وہ کیسے بے فیس ہیں، وہ دعا کرتی قنوت نازلہ، کوئی فائدہ نہیں، فرضائض کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ فرض ادا کریں گے، فرض ادا کریں گے، دوسرے فرائض بھی رہیں گے، وہ بھی پڑھنے پڑیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو کر کے کہیں گے وہ فرض ادا ہو گیا۔ نماز پڑھ کے زکوٰۃ کا فرض ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا فرض ادا کر کے روزہ حج کا فرض ادا نہیں ہوتا، جہاد کا فرض علیحدہ ہے، علم دین کا فرض علیحدہ ہے۔ ہر وقت جب فرض ہو گیا وہی فرض کا ادا کرنا پڑے گا، تو اسی کو ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ دوسرے فرائض کرنے سے دوسرے فرائض ادا تو ہو جائیں گے، مگر جو فرض ذمے ہے وہ رہے گا، اس کی نحوست بھی رہے گی، اس کی نحوست کی وجہ سے یا تو منافق مریں گے یا کافر مریں گے۔ ان آیات میں بھی یہی فلسفہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اللہ تعالیٰ نفاق اور کفر سے، شرک سے توبہ کرنے کی بھی توفیق دے دے، ورنہ ہم کافر مشرک منافق ہی ہیں، ابھی یہود و نصارہ کے اعلی کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں توفیق دے دے۔ ہم بزدل ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم دنیا، عیش و عشرت کی محبت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم بہت ہی بدبخت لوگ ہیں، صحیح بات ہے، بدبخت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ کی ہدایت نہ دی، ہم اپنے مشن پر نہ گئے، اللہ کے فرائض کو پورا نہ کیا، اللہ کی طرف سے فرائض کا عائد کردہ احکامات کو بر وقت ادا نہ کیا، تو ہم سے بڑا برباد، ہلاک، منحوس اور مفلوق، بیکار،
نہ کارا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور کارآمد بنائے. آمین ثم آمین.